9 फरवरी 1985 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے ارشادات نبوی۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ سیدنا و سندنا و نبینا و شفیعنا و ہادینا و مرشدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، بلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ 2 جمعوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے اولیاء کرام، بزرگان دین کے واقعات و حالات ذکر کیے تھے، اور اس میں نیت یہ ہے کہ لوگوں کی اعتقادی صورت صحیح ہو، عملی صورت اچھی ہو، تاکہ پروردگار عالم کی عدالت کی پیشی اس کے وقت آدمی کو پریشانی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ تمنا اور حسرت اور آرزو یہ ہے کہ بندہ بن کے مرے، گندا بن کے نہ مرے، ایسا بندہ بنے کہ بندگی میں ہر وقت اپنا صرف کرے۔ اسی لیے قرآن کریم کے سورۃ عنکبوت کی میں نے صرف آخری جملے کی تلاوت کی۔ اس سورت شریفہ کے شروع میں عجیب مضمون اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی طرف تو مسلمان کی توجہ نہیں، دھیان نہیں، رغبت نہیں، ذوق نہیں، شوق نہیں۔ مسجد کی تعلیم کو لوگ تعلیم نہیں سمجھتے، مسجد کو اپنی عبادت گاہ نہیں مانتے، سب کچھ باہر سے ہی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جس زمانے تک لوگوں میں مسجد کی تعلیم رہی، گھروں میں سکون تھا، دفتروں میں امن تھا، ملکوں میں خیر تھی، جب سے لوگوں نے مسجد کی تعلیم کو خیر باد کہا، تباہی پھر گئی، سارا جہان روتا پھر رہا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں، خدا کا نظام نہیں بدلا، چاند نہیں بدلا، سورج نہیں بدلا، ستارے نہیں بدلے، راتیں نہیں بدلی، دن نہیں بدلا، ہوا نہیں بدلی، پہاڑ نہیں بدلے، دریا اور سمندر نہیں بدلے، کوئی چیز نہیں بدلی، ہم بدل گئے۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا، زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا،
نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ کیا چیز بدلی؟ کس چیز سے ہم نے توبہ کی؟ کون سے گناہ کو چھوڑ کر ایک طرف ہوئے؟ قابو نہ آئے تو دوسری بات ہے، پرائی دھیوں کی آبرو ہم نہیں چھوڑتے، پرایا مال ہم نہیں چھوڑتے، پرائی زمین ہم نہیں چھوڑتے، ہمارا دور لگ جائے پھر دیکھو کیا تماشا بنتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے زمانے کی روش بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ کیا ہوا کہ آپ کو ہم نے اگر تم شہر چھوڑ کر کالونی میں تبدیلی کر لی، چھوٹی دکان چھوڑ کر بڑی بنا لی، ایک دفتر سے دوسرے میں چلے گئے، اس کو تبدیلی کون کہتا ہے؟ اسی کو قرآن کریم للکار کے کہتا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ او لوگو، تم نے حرام کھا کھا کر، حرام زبان سے بول بول کر، آنکھوں سے حرام دیکھ دیکھ کر اتنے اندر دل کالے کر لیے، اب ان کا خادر دنیا میں ملتا نہیں۔ کون صاف کرے، کون بتائے؟ جس کے کہنے کے پیچھے آدمی لگے، ساری عمر گزر گئی مسلمان علماء کو، خطیبوں کو قرآن کریم سناتے سناتے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو، ایک وقت حیاتی اللہ زمان، او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن سنیں گے بھی صحیح، قرآن پڑھیں گے بھی صحیح، پیاری پیاری انگلی حلق پہ رکھ کر کے فرمایا او لوگو اس حلق سے نیچے قرآن اترے گا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے، بڑی لمبی چوڑی جماعت چل رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہے، تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی چند جانور ہیں، چند پرندے ہیں، چند پکشی ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، اور وہ جانور گندگی کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں، ان کی چونچ گندوں میں لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے کانے کملی والے، قرآن کی بے ادبی ہو گئی، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، بروں پہ قرآن لکھا ہوا ہے، جانور اپنی چونچوں سے گندگی کھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا يبقى من القرآن الا اسمه، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کالی کملی والے سردار کائنات مفخر موجودات سدو جہان کے بادشاہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اولادوں میری امت کے ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن پڑھیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے، سارے عذاب ٹل جائیں گے، ساری بیماریاں ٹل جائیں گی، ساری بیماریاں پریشانیاں ٹل جائیں گی، اور دوسری طرف کا پتہ نہیں کہ اور کیا کیا گند ہمارے گھر میں بھرا ہوا۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خیر خواہی کے لیے اصول بیان فرمائے۔ بڑی کام کی بات آپ حضرات کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ ارشاد فرمایا لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے اچھا سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی حیاتی اور عمر جو ہے اسے اپنے لیے غنیمت جانو۔ جب موت آ جائے گی پھر تو جزا ہے یا سزا ہے، عمل ختم، کون عمل کر سکتا ہے پھر؟ اور مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو سوچا۔ صحابی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے مدینے پاک میں،
اندازہ لگا ان نوجوانوں کی موت کا کیا کہنا جو آخری وقت میں بھی اپنے آقا کا دیدار کر رہے تھے۔ حضور سامنے تشریف فرما ہے، انصاری نوجوان کا آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت فرشتے کو سرانے اس جوان کے کھڑا ہوا دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ لیا، موت والے فرشتے کو، تو یوں فرمایا آسانی ہو، میرا غلام ہے، نرمی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ملک الموت نے جواب دیا، کالی کملی والے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس ایک غلام کے لیے نہیں، مجھے تیرے ہر غلام کے لیے حکم ہے کہ میں نرمی کروں، ہر مومن کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں موت کا معاملہ آسان کروں۔ کتنی خیر خواہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ، اور اسی پر بات ختم نہیں کی، آپ نے اور آگے پوچھ لیا۔ آئے جس کا مطلب ہوتا ہے نا وہ تو آگے کی بات پوچھے گا، جس کو لگن لگ جائے، جس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے وہ تو پوچھے گا۔ حضور نے فوراً پوچھ لیا، میرے زمانے کے غلاموں کے لیے یا اور وقت تک کے لیے بھی؟ بالکل موت کہتا ہے کالے کملی والے، میرا پروردگار سے اللہ نے میرے سے یہ عہد لے لیا کہ جو میرا غلام ہے قیامت تک اس کے ساتھ نرمی کرو۔ تو فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جب موت آ جائے گی تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، قرآن کریم میں ہے نا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ کوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، مادر ساتھ نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ تو لوگ تو ہر زمانے میں بڑے استاد ہوتے ہیں نا۔ آئی قوم اکٹھی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے، اے عیسیٰ، ہم نے جتنے دن بھی تمہارے معجزات دیکھے، معجزے دیکھے، تو تازہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، 10 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، مہینے کا۔ ہم تیری بات جب مانیں گے پرانا مردہ کو زندہ کر۔ پاک میں سے بات نکالتے ہیں نا لوگ، ان کا مطلب یہ تھا کہ نہ یہ ایسا کر سکے گا اور ہم ان کی بات کو رد کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو انتخاب تم کرو، قبر کا نام تم رکھو، اس مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ میں کروں گا، اللہ کرے گا میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ قبر کا نام تم لو، چلو میرے ساتھ، قبر پر انگلی تم رکھو، اس کو زندہ میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، سام نام تھا، اس کی قبر پہ لے گئے اور لوگوں کو پتا تھا اس کی قبر کا، تو کہنے لگے اس کو زندہ کر۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب زندہ ہو کر سامنے آیا تو داڑھی سفید اور سر کے بال بھی سفید۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس زمانے تک سفید بال آتے ہی نہ تھے، نوح علیہ السلام تک سفید بال نہیں ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ اے نوح علیہ السلام کے فرزند، تمہارے زمانے میں تو سفید بال تھے ہی نہیں، یہ تیرے داڑھی اور سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کیا غضبناک جواب دیا، فرمایا کہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا کہ اٹھو تو میں یہ سمجھا قیامت آ گئی، اس فکر میں میرے کالے بال سفید ہو گئے، اس فکر میں میرے کالے بال سفید ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے کوئی اور نبی تھے، وہ چلتے چلتے راستے میں قبرستان آیا، وہ آپس میں کہنے لگے یارو سنتے آئے ہیں قبر حشر، قبر قبر اندھیرا، قبر اندھیرا، قبر اندھیرا سنتے آئے ہیں، آؤ 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگے، ایک مردہ اللہ ہم پہ ظاہر کرے، اس سے کچھ قبر کا حال پوچھیں گے، بھی کچھ پتہ تو لگے وہاں کیا بنتی ہے۔ تو ان پیغمبروں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، تو کہتے ہیں ایک پرانی خبر سے ایک مردے نے یوں سر نکالا
اور سر نکال کے کہنے لگا ہاں بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ قبر میں کیا بنتی ہے، قبر کے اندر کا حال کیا ہے؟ کہتے وہ ایسا چلایا، ایسا رویا کہ لوگوں کے جگر پھٹنے لگے اور کہنے لگا قبر کی بات تو پھر کسی اور سے پوچھنا، میرے سے تو موت کی پوچھو، 90 سال گزر گئے، میری موت کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جھٹکا لگا ہے۔ اس لیے فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، موت آ گئی تو پھر کیا، پھر تو قصہ ختم ہو گیا۔ اس لیے مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے جہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور موقع کو ہے دکھانا ایک دن، اب غفلت میں گمانا ایک دن۔ امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، گورنر ہو وزیر ہو، کوئی بھی ہو، آخر فانی اس دنیا سے لازمی جانا پڑے گا۔ علماء اکرام نے ایک اور بڑی مزیدار بات لکھی کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، بچپن میں نماز کی پرواہ نہیں کرتے، عبادت کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھی بچہ ہے، ہو جائے گا، سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، عقل آ جائے گی، ہوش آ جائے گی۔ جوانی آئی، ساتھ ساتھ مستانی آ گئی، شیطانی آ گئی، ساری جوانی یوں گزر گئی، اب بڑھے پا گیا، موت آ گئی۔ بتاؤ بچپن تو کھیل میں گیا، جوانی بدماشیوں میں گئی، بڑھے پا سستی اور کمزوری میں کٹ گیا، مرتے وقت کیا لے کے گیا؟ اسی کو مجذوب کہتا کہ جو کھیلوں میں تو نے، وہ کھیلوں میں تو نے لڑک پائی گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، وہ کھیلوں میں تو نے لڑک پائی گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھے پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ ساری زندگی گزار کے جنازہ اٹھ رہا، حضور فرماتے ہیں 100 سال کی عمر گزار کے مر گیا، ایمان کی رتی پلے موجود نہیں۔ کیا چیز وہ نہیں آئے گی کہ جس سے آدمی یہ سوچے گا کہ میں کچھ آخر کیا ساتھ لے کے جاؤں؟ نہ کسی کی خیرخواہی ہے، نہ کسی کی سرپرستی ہے، نہ کسی کے ساتھ آدمی اس نیت سے لگتا ہے تو شاید اس کو مجھ سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، میری قبر بن جائے گی۔ نہیں، بناؤ دنیا، بناؤ دولت، بناؤ بنگلے، بناؤ کوٹھی، بناؤ آگے، بناؤ محل، چلتے چلو چلتے چلو، آخر کہاں تک ہم چل چل کر کے جائیں گے اور کہاں پہنچیں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جان، ان سانسوں کو غنیمت جان، ان راتوں اور دنوں کی قدر کر۔ جب یہ رات دن تجھ سے چھن جائیں گے پھر روے گا، پچھتاوے گا، قبروں میں آگے بڑھے گا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا حاصل یہ، صحابہ کرام کی تعلیم کا اور مجلسوں کا حاصل یہ، اولیاء کرام کی زندگیوں کا مقصد یہ، قطب و ابدالوں کی زندگی کا مطلب یہ ہے۔ آؤ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بناؤ، تباہی سے بچاؤ، دو جہان کی بربادی سے بچ جاؤ گے۔ دوسری بات فرمایا تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تندرستی بڑی نعمت ہے، زندگی کی قدر مردوں سے پوچھو اور تندرستی کی قیمت بیماروں سے پوچھو، ابھی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ جب بیمار پڑ جاتا ہے پھر پانی میں محتاج، کھانے میں محتاج، کپڑا بدلنے میں محتاج، سنجا وضو کرنے میں مریض بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو، اب کرے تو کیا کرے؟
ارے وہ وقت تو برباد کر دیا جب خود مختار تھا، رات کو اٹھتا، صبح کو اٹھتا، نماز کی پابندی کرتا، تلاوت کرتا، حلال حرام میں تمیز کرتا، عقل و شعور سے کام لیتا، اپنی زندگی کو پہچانتا کہ میرا خدا کون ہے اور میں بندہ کس کا ہوں۔ ایسی صورت میں ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا تمنگری، مالداری اور دولت بھی غنیمت جانو، محتاجی سے پہلے، تنگی سے پہلے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں بڑی مشکل سے آئے گی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آدمی کروڑا پتی لکھا پتی ہے بس وہ یوں ہی رہے گا ہمیشہ۔ حالانکہ ہم نے یہ ہزاروں مرتبہ دیکھا اور سنا، شام کو سویا لکھا پتی، صبح کو اٹھا تو کتنوں کا محتاج۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا اور دیکھا، شام کو سویا وزیر اعظم، صبح کو اٹھا تو اسیر اعظم۔ شام کو سویا محل میں، صبح آنکھ کھلی تو جیل کی کوٹڑی میں۔ مگر بے نیاز ہے، ڈر اس کی بے نیازی سے، اس کے قہر سے ڈرا کر اگر اس نے پکڑ لیا، تیرے ماں باپ، تیرا خاندان، تیری پارٹی، تیری حکومت، سب کچھ مل کے خدا کے قہر سے نہیں چھڑا سکے۔ ہم نے خدا کا غضب دیکھا نہیں۔ ہاں شہنشاہ ایران اتنے ترقی یافتہ ملک کا بادشاہ، کروڑا پتی نہیں، خربہ پتی، 26 پشتوں سے بادشاہ کا مالک۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں چکر لگایا، قبر کے لیے زمین نہ ملتی تھی، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہ ملی۔ 26 نسلوں سے بادشاہ، اتنی بڑی دولت، اتنا امیر ترین شہنشاہ، کئی عورتیں کی، کئی چھوڑی، ساری عمر اپنی مرضی سے زندگی بسر کی۔ دیکھا آخری وقت، اس گھر میں جا کے موت آئی۔ شاہ فاروق کی بہن ملکہ فوزیہ، جس کو طلاق دے دی تھی، جو جرمنی کے فلم کے پردے پہ رقاصہ بنی بیٹھی ہے، اس گھر میں جا کے موت آئی شہنشاہ ایران۔ تمہارے دماغ میں بھوت سوار ہے، تم تو کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے، بس تیز تیز چلو، تیز بھاگو، تیز بھاگو، اور جاؤ گے کہاں بھاگ کر؟ یہ تو بتاؤ۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور لوگوں، دنیا تھوڑے دنوں کا کرتا ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، فانی زندگی، چند روزہ زندگی، ہو جانے والی زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی، اس کا انجام آخر کار دیکھو کیا بننے والا ہے۔ فرمایا تدرون ایسا حال بنتا ہے جیسا کہ گھاس کاٹ کر دھوپ میں رکھ دیا اور خشک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ بس زندگی کی مثال تو یوں ہے۔ تو فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، تمنگری مالداری کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے، تنگی سے پہلے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ فرصت کو غنیمت جانو مشغولی سے پہلے۔ نہ جانے کیسا حال آ پڑے گا، کیسا وقت آ پڑے گا، کس طریقے سے زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اپنی فرصت جو ہے وہ غنیمت جانو مشغولی سے پہلے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کو غنیمت جانو دن سے پہلے۔ کیوں؟ دن کاروبار کا وقت ہے، چلنے پھرنے کا وقت ہے، کچھ رات کو اللہ اللہ کر لیا کر۔ اس لیے قرآن کریم نے اللہ والوں کی نشانی بتائی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ والے کو وہی ہیں جو ساری رات سجدوں میں اللہ اللہ میں گزار دیتے ہیں اور سارا دن قرآن و حدیث کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ تو تم لوگوں کا زمانہ ہے نا، جو ڈنگ بنا کے بیٹھ جائے، جو جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے، جو ننگا بیٹھ جائے، بس وہی ولی ہے۔ ولی شیخ احمد زکریا ملتانی
حضرت شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، حافظ جمال، داتا علی احمد اجمیری، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ساری عمر جب سے جوانی آئی آخری وقت تک آپ کے پل جھپکنے کے برابر بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ تو فرمایا تو فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں سوچے اور پھر آگے چلے، اور نہ جانے کتنا وقت باقی ہے، کس شکل میں آخری دن ہمارے گزریں گے۔ یہ تو لمحات ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے لمحات ہمارے آخری ہیں، رات ہوگی آخری وقت، یہ دن ہوگا آخری وقت، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ کتنے معلوم یہ ساری چیزیں، آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہماری تعلیم میں فرق آئے گا، ہماری سوچ میں فرق آئے گا، ہمارے تدبر میں فرق آئے گا، ہماری ذہنیت میں فرق آئے گا، وہ کون سا وقت ہے؟ اگر اس وقت ہم لوگ سوچ نہیں پاتے اور کچھ اپنا آگا پیچھا سوچ کر کے تیاری نہیں کرتے تو کام کیسے بنے گا؟ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد نقل کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، فرمایا کامیاب ہے وہ آدمی جو ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا رہے، قبر کی تیاری میں لگا رہے، موت کی تیاری میں لگا رہے، قبر کے اندھیری کوٹھڑی کی روشنی کے انتظام میں لگا رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے بتا دیا، فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو راستوں کو بسترے چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو نا، وقت آیا ہوا ہے نا، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، دوڑے پھر رہے ہیں کہ نہیں، کس طرح بھاگ رہے ہیں۔ کوئی حساب کرتا ہے کہ پیٹرول کتنا جل گیا، خرچہ کتنا ہو گیا؟ دیکھا جگہ جگہ دلال خانے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہاں کپڑے لگے ہوئے ہیں، وہاں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں یہ الیکشن لڑنے والے ان کے معاملے لگتے ہیں۔ کوئی مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون آئے کون جائے، میں تو ایک بات کہتا ہوں، جس چیز کے دل میں لگن لگے گی اس کے لیے سب کچھ کیا جائے گا، جس کے لیے نئی لگن لگے گی اس کے لیے آدمی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں، میری طرف سے کوئی بنے، کوئی چڑھے، کوئی اترے، اور یہ میرا تقویٰ نہیں، تمہاری زبان ہے، تم خود کہتے ہو نا مولویوں کو سیاست سے کیا لینا۔ چلو ہمارے پاس مردے نوالے کا ہی ٹھیکہ صحیح، ہم تو یوں کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست سے کیا واسطہ، تمہاری سیاست تمہیں مبارک ہو، لیکن یاد رکھو بابو، لکھے پڑھو، تم مولوی کو بدنام تو کرتے ہو، پر مولوی ٹھیک ہے تمہاری جمعرات کی روٹیاں کھا لیتا ہے، تمہارے 40ویں کے چاول کھا لیتا ہے، تمہارے مردوں کے اترے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، ملک بیچ کر مولوی نہیں کھاتا۔ تم سے پوچھنے والا اب تک کوئی آیا نہیں کہ مشرقی پاکستان کنہوں نے بیچا، آیا نہیں کوئی، آ جائے گا کبھی نہ کبھی۔ اگر لاکھوں کی تعداد میں تمہارے چمڑے نہ مجھے گے تو کاری نیند پر لعنت بھیجنا۔ یہ ذکر کبھی نہیں کرتے تم لوگ۔ چل یہ بات آ گئی تھی بیچ میں، ہمیں کیا سیاست سے ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں، تم جانے تمہارا کام جانے۔ باقی ایک بات چل رہی ہے، ایک بات کہتا ہوں، خود سوچ کر کے چلنا، اپنے عقل سے فیصلہ کرنا، اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا، دلالوں کے کہنے پر ووٹ مت ڈالنا، اپنی عقل سے جو تیرا خدا تیرے دل میں ڈالے، جو تیرا ضمیر تجھے کہے، جس کی طرف تیرا دل تجھے لے جائے۔ ارے 4 دن اگر تجھے کسی نے سگریٹ پلا دی تو کیا ہوا، یہ 28 فروری کے بعد پھر تجھے کھلانے والا کہیں چلا جائے گا؟ جس خدا نے ساری عمر کھلایا، جس خدا نے ساری عمر تجھے پالا، جو خدا تجھے سب کچھ دیتا ہے، وہ فروری کے بعد بھی دے دے گا، تم فکر میں پڑ گئے۔ میرا مطلب یہ تھا، اصل بات یوں چل نکلی کہ جس چیز کی دل میں لگن ہوگی اسی کے لیے مال خرچ ہوگا، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا آدمی۔ اگر آخرت کی لگن ہے
تو وہ آخرت کے لیے دل دولت کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمتullah علیہ، یہ اللہ والے دیندار لوگ جانتے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے۔ سفیان ثوری کے سامنے اگر لفظ موت کا کوئی لفظ کہہ دیتا نا، اتنے فکر میں ہو جاتے کہ کئی کئی دن ہوش نہیں آتا تھا، اتنا فکر ہو جاتا تھا سفیان ثوری رحمتullah علیہ کو کہ کئی کئی دن تک روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ اور صحابہ کرام میں بے شمار لوگ ایسے گزرے کہ جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ آیا اور سارا دن بے ہوشی طاری رہتی تھی کہ ہائے کیا بنے گی، نہ جانے کیا صورت پیش آئے گی۔ آخر مالک کا دربار ہے، خالق کا دربار ہے، بے نیاز شہنشاہ کا دربار ہے، نہ جانے وہاں کیا ہو جائے گا۔ فرمایا والذین جاہدوا اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اے خدا، اور کہتا جو بندوں سے ہے، وہ بندے جن کی ہوا روک دے تو مر جائیں، وہ بندے اگر دھار رک جائے تو مر جائیں، وہ بندے کہ اگر ناک بند کر دے تو بندہ مر جائے، وہ بندے اگر پیٹ بند کر دے تو ہاضمہ بند کر دے تو بندہ مر جائے، وہ بندے ایک منٹ میں مار دے، ایک منٹ میں سارے ملک کو برباد کر دے، وہ خدا اپنے بندے سے کہتا ہے میں ہوں خدا تمہارا اور میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن ذرا عقل کر کے وقت گزارو، آخر تم نے میرے پاس آنے ہی آنا ہے۔ اب ایک صحابی کی بات سن لو۔ صحابی کہتے ہیں اس جوان کو جس نے کلمے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، بہت بڑا عالم صحابی ہے یہ، علماء یعنی صحابہ میں بہت بڑا مرتبہ شمار ہوتا تھا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عالم ہونے میں، علمی میدان میں اس صحابی کا بہت بڑا مقام تھا صحابہ میں۔ تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی بھی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کعب بن احبار نے درس دیا، حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے آگے بڑھ کر کے یوں پوچھ لیا کہ کعب بن احبار تو حضور کا قریبی صحابی ہے، ذرا موت کے بارے میں تو بتاؤ کیا بنے گی؟ اللہ اکبر، کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا لفظ سنتے ہی رو دیا اور فرمایا لوگوں، کانٹوں والا درخت ہو، بڑے لمبے لمبے اس کے کانٹے ہیں، اور وہ آدمی کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور وہ کانٹے بے وقت ہو جائیں، بدن کے ہر رگ میں، پیٹ کی ہر رگ میں، ہر اٹڑی میں وہ کانٹے چبھ جائیں، ٹھیک ٹھاک۔ اور کعب بن احبار صحابی کہتا ہے ایک بڑا طاقتور آدمی اس ڈھینگری کو پکڑ کے زور سے کھینچے، کتنی بڑی تکلیف ہوگی جس کے پیٹ میں وہ کانٹے ہیں۔ اور کعب بن احبار صحابی کہتا ہے اس کے کھینچنے سے وہ ڈھینگری ٹوٹ جائے، آدھی اندر رہ جائے آدھی باہر رہ جائے، اور پھر دوبارہ کھینچے۔ صحابی کہتا ہے خدا کی قسم 300 مرتبہ ڈھینگریوں کو کھینچا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، اگر میں تمہیں موت کی سختی بتا دوں، اگر میں تمہیں قبر کا عذاب بتا دوں، تو حضور نے فرمایا مجھے رب کائنات کی قسم ہے تمہیں ساری زندگی ہنسنے کی نوبت نہ آئے، تمہیں ساری زندگی ہنسنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور آگے چلو، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاؤں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت کے آنے سے پہلے سوچو، سمجھو، عقل کرو، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں جبکہ آدمی تھوڑا سا اس طرف لگاؤ رکھتا ہو۔ مدینہ پاک اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے چلے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ چل دیے۔
कितने मुकद्दरों वाले जवान थे जो हुजूर के साथ चला करते थे। अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरी जमात है। खुदा कहता है ये मेरी जमात है, मेरी पार्टी। अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, मेरी जमात कामयाब होकर के रहेगी। मगरिब की नमाज के बाद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ ले चले। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे पीछे हो लिए। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं यहूदियों के कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, यहूदियों के गुलिस्तान के पास से गुजर हुआ। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं तो डर गया, गुलिस्तान में से इतनी चीखों पुकार की आवाज आई, इतने चंगारों की आवाज आई, इतनी धारदार की आवाज आई। अबू अय्यूब अंसारी कहता मैं तो डर के मारे जमीन पे बैठ गया। और अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, काली कमली वाले ये कैसी चूहा पुकार है, ये काय का शोर था, इतना खौफनाक आवाजें काय की थी। आपने फरमाया अबू अय्यूब यहूदी मुर्दों की पिटाई हो रही है, उन्होंने खुदा और उसके रसूल के हकाम से बगावत की, अपनी मर्जी की जिंदगी बसर की। इनके दिल में खुदा की जात का यकीन कभी नहीं आया, पैगंबर की पैगंबरी का यकीन कभी नहीं आया, अल्लाह की वहदानियत पे इनका ईमान न था, पैगंबर की रिसालत पे इन लोगों का ईमान न था। अब क़यामत तक इनके साथ यूं ही होता रहेगा। बाकी आजकल के लिखे पढ़े लोग तो कहते हैं कि ये तो मौलवियों का तसव्वुर है, आगे यूं खबर यूं हशर यूं क़यामत हुआ, ये तो इनका तसव्वुर है, कोई चीज आगे नहीं। तो मेरा जवाब ये है बाबुओं को कि अगर तुम्हें कब्र की बातों पर यकीन नहीं है तो कब्र में ना जाओ, फिर ना जाओ ना, फिर कब्र में अपने घर वालों को कहो कि सुखा के रख लेना घर में, ना जाओ ना। जा भी रहे हो, यकीन भी नहीं करते हो, तस्लीम भी नहीं करते हो, जाते भी हो, क्यों? इसलिए कुरान करीम ने आवाज दी फरमाया किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बाज़ आदमी की रूह निकालने के लिए जब फरिश्ते आते हैं ऐसी बदबूदार टाट लेकर आते हैं, मेरे तेरे नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज है। आपने फरमाया अगर उस टाट का जरा सा तिनका दुनिया में फेंक दिया जाए, सारी दुनिया बदबू की वजह से बेहोश हो जाए। वो टाट लेकर आते हैं रूह निकालने के लिए और बड़ा बड़ा अजाब दे दे करके कि उसकी रूह को निकालते हैं। फिर रूह को निकाल कर जब आसमान की तरफ फरिश्ते बुलंद होते हैं तो दरवाजों पे जाकर के आसमान के पूछा जाता है कौन है, तो मैं मलकुल मौत मन माता किसे साथ लेके आया कि फलानी रूह खबीस है, दरवाजा बंद के वापिस ले जाओ, इसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। उलमा ने लिखा है आसमान वाले भी नहीं आने देते और वो फरिश्ते जब वापस लेकर के नीचे आने लगते हैं तो नीचे वाले फरिश्ते कहते हैं कि 100 साल के बाद तो इस हदीस से निजात मिली थी, फिर वापस ला रहे हो इसे। 50 साल के बाद तो अल्लाह की जमीन भी इस पर इतनी नाराज थी कि इलाही अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इसके कदमों को गवारा नहीं करती, मैं इसको निगल जाऊं। वो फरिश्ता कहता इलाही ऊपर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, नीचे वाले आने नहीं देते, मैं भी इसको कहां लेके जाऊं। हाय 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 कितना बदनसीब होगा वो आदमी। आवाज आएगी कयामत तक के लिए इसकी रूह को जमीन आसमान के दरमियान में लटका दो। अब तुम खुश हो रहे हो कि जी हमारे मरने के बाद हमारे घर वाले चावल पकाएंगे, एक एक चावल 100 गुना लेके भाग जाएगा, बिल्कुल पाक साफ जन्नती हो जाएंगे। बड़ा मसला है, बड़ा मसला है।
اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ مارے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، مارے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، مارے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، تیری کھوپڑی جو دماغ ہے، تجھے سونے کی قیمت کا بڑا پتہ ہے، چاندی کی قیمت کا تجھے بڑا پتہ ہے، زندگی کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں۔ جب وہ وقت آئے گا پھر پچھتانے سے بنے گا کیا، پھر رونے سے کیا بنے گا، پھر آنکھیں بہانے سے بنے گا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ اتنے روئیں گے قیامت کے دن، اتنے روئیں گے دماغ ناک کے ذریعے بہ کر نکل جائے گا، مگر اس رونے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس رونے کا۔ ارے رونا ہے تو آج رو، سوچنا ہے تو آج سوچ، کچھ کرنا ہے تو آج کر۔ اس لیے کہتا کہ زندگی کا راج ہے، زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، مر گیا محتاج ہے، اے یار تو غافل ہوگا، اور مرنے کے بعد محتاج ہو جائے گا، تیرا منہ بھی دوسرا آدمی بند کرے گا، تیرے پیر بھی دوسرا آدمی کچھے کر کا کپڑا باندھے گا، غسل بھی دوسرا دے گا، قبر سے اٹھاتے بھی دوسرا لے جائے گا، آنکھ میں دوسرا بند کرے گا، تو اتنا بڑا محتاج بن جائے گا، پھر کیا بنے گی۔ اس لیے بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ۔ اور فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توبہ کرنے والی گھڑی کو نہیں مت جانو، رات کو توبہ کر کے سویا کرو، نہ جانے صبح ہم میں سے کون اٹھے گا اور کون سوتا سوتا ہی رہ جائے گا، نہ جانے کس کو آئندہ جمعہ دنیا میں آئے گا، کس کو قبر میں آئے گا، اگلا مہینہ کس کو قبر میں آئے گا، کس کو دنیا میں آئے گا، کون جانتا ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ خود کرو، اپنے بارے میں خود دیکھو، جی وہ پنجابی میں چاہ دیں نا، اپنے گریمان میں آپ جھاتی پاؤ لڑو بھیڑو کہیں دے نال نا، آپ اپنا آقا دیکھو، خود اپنا فیصلہ خود کرو کہ میں رات دن کس کام میں لگا ہوا ہوں، کدھر کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیں گے، پھر انشاءاللہ بات بھی بن جائے گی، اور پھر ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ اللہ پاک اپنے بندے سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں اعلان کرا دیتے ہیں، فرشتوں، چاند، سورج، ستاروں، فضاؤں، ہوا، میرا فلاں بندہ محبوب ہے، تم سب اس سے محبت کیا کرو۔ پھر دنیا کھینچی کھینچی خود بخود چلی آتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی آخرت اچھی فرمائے، اور ہمیں سوچ اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو تھی وہ اولیاء کرام کے موضوع پر وہ بھی موجود ہے، اور اعمال کے عنوان پر بڑی بہترین کیسٹ ہے، بہت پرانی ہے، وہ نئی آج تیار ہے، آگ اور نماز۔ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تھوڑی سی طبیعت میں تبدیلی لانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے یہ بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس لیے ان کو حاصل کرو، سنو، بار بار سنو، جب وقت ملے سنو۔ ایک کیسٹ سنتے وقت اگر سن لو تو انشاءاللہ وہی بڑی بات ہے، توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. یا اللہ ہم سب
کہ ہم سب بیماروں کو جتنے بھی دنیا میں کائنات میں امت کے بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ عبد الرحمان ہے کچھ پریشانی ہے، اس کے والد کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ سرفراز خان صاحب بھاگلپور کے ساتھی، اللہ تبارک و تعالی مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے، وہ سارے پریشانیوں کو دور فرما۔ جن جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازوں سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے اور ماحول کو اچھے سے اچھا فرما دے۔ یا اللہ موت آئے کلمے اور ایمان والے موت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کی آباء و اجداد کی بخشش فرما۔ یا اللہ میرے دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ساری امت پہ کرم فرما، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، قرآن پڑھایا، علم حدیث سکھایا۔ یا اللہ سارے اساتذہ کے درجے کو بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، اور جو بزرگ اللہ والے بیمار ایسے کے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی حجروں کو بسا دے، پروردگار عالم بچڑوں کو ملا دے۔ یا اللہ دینی دنیاوی مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دستگیری فرما، یا اللہ ہم سب کی نگرانی فرما۔ یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا، ظالم کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے اللہ فتنہ پردازوں سے بچا۔ یا اللہ سارے پاکستان ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یہودیوں عیسائیوں نصرانیوں مرزائیوں اور ساری دنیا کے ذلیل کافروں کے منصوبوں سے ہم سب کو حفاظت فرما، ان کے غلط منصوبوں کو تباہ برباد کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔